الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نوجوان دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ شادی، نکاح یہ وہ رسم ہے جو تمام انبیاء کی سنت ہے، اور ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نبی کے طریقے پر، روزہ رکھتے ہیں نبی کے طریقے پر، حج کرتے ہیں نبی کے طریقے پر، اسی طرح نکاح بھی ہونا چاہیے نبی کے طریقے پر۔ اور یہ ایک ایسی رسم ہے جو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی آدمی کو سابقہ پیش آتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی نکاح کرنا ہے تو وہ تو لازماً نبی ہی کے طریقے پر ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو وہ معاف نہیں ہوگی۔ لیکن مسلم سماج میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نکاح کو لوگوں نے بہت ساری غیر اسلامی اور جاہلی رسموں سے گھیر دیا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا کہ آخر یہ حادثہ اور یہ واقعہ ہوا کیوں؟ مسلمان جو ہر چیز نبی کے طریقے پر کرتا ہے، وہ شادی نکاح جیسی سنت کو جاہلیت کے ساتھ کیسے ادا کر رہا ہے؟ تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی جو 50 60 سال 100 سال 200 سال پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، وہ ایمان تو لے آئی لیکن اس کی مکمل اسلامی تربیت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے تہذیبی اثرات باقی رہے، اور اسی کے شاخسانے جو ہمارے سماج میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے نکاح کی رسم تو آ گئی، ایجاب و قبول تو ہونے لگا، لیکن وہ بہت ساری جاہلی رسمیں جو غیر اسلامی سماج میں پائی جاتی تھیں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں جگہ بنا لی، اور وہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آج وہ اتنی پختہ اور مضبوط ہو گئی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو معاشرے کے دانشمند لوگوں کو، علماء کو اور سمجھدار لوگوں کو ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اسلامی نکاح کیا ہے؟ مسجد میں آدمی چلا جائے، وہاں پر ایجاب و قبول ہو جائے، اور لڑکا ہے اس پر ولیمہ ضروری ہے، مسنون ہے، وہ ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کر دے اور یہ کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اتنے ہی میں شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری رسموں نے گھیر رکھا ہے، بہت ساری توہم پرستیاں ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے پہلے جو ہلدی لگائی جاتی ہے، اس کا کوئی رواج، اس کا کوئی ہدایت، کوئی تعلیم اسلامی تعلیم میں نہیں ملتی، نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ ہمارے اسلاف سے نظر آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہلدی لگا کر لڑکا ہاتھ میں چھری لے کر گھومتا ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ حفاظت ہو جائے گی، اس کی حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں اس طرح کے توہم پرستی پائی جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ شادی کے پہلے یا بعض لوگ شادی کے بعد درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور اس حاضری دینے کو کمپلسری سمجھتے ہیں کہ نکاح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے جس سے عقیدت ہے وہاں جا کر ہم حاضری دیں۔ بعض لوگ ایک جگہ پر، بعض لوگ کئی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں جا کر بعض لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو رسمیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت جو ہے اسلام سے یا قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، یہ سب غیر اسلامی رسمیں ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ دلہن کو جو سجایا جاتا ہے، اس سجانے کے موقع پر بھی اس خاتون کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ منحوس خاتون ہے، یہ قریب میں نہ آئے، اور اسے دور رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے کسی بھی شخص کو منحوس قرار نہیں دیا۔ ہر آدمی اپنی تقدیر لے کر آتا ہے، اور جس کی جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی تقدیر بنائی ہے، تو اس طرح کے کسی فرد کے بارے میں اس طرح کا خیال کرنا یہ خود بھی توہم پرستی پہ مبنی ہے اور غیر اسلامی ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب
شادی ہوتی ہے اس دن بھی بہت ساری رسومات ہوتی ہیں. مثلاً ایک جوتا چرائی کی رسم ہوتی ہے. نہیں, چوری کرنا تو اسلام میں ایسے ہی معیوب ہے, گناہ ہے, اور اس میں جان بوجھ کے جوتے چرائی کا یہ کام انجام دیا جاتا ہے کہ لڑکی یعنی جو بیوی بننے والی ہے اس کی جو بہنیں ہوتی ہیں, جو خالہ پھپھی ماموں کی, ان سب کی بہنوں کو, ان کی کزنس کو جمع کر کے جو سالیاں بنتی ہیں, وہ پورا گروپ ان کے چور دولہے کے جوتے چرا کر لے جاتا ہے اور پھر سودے بازی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام میں نہیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں بہت شوق سے ان کو انجام دیا جا رہا ہے. بلکہ نوجوان نسل تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر شادی میں یہ سب چیزیں نہ ہوں تو گویا کہ شادی کا کوئی مزہ ہی نہیں آیا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں نوجوانوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی جو شادی ہے اسلام کے مطابق کریں اور غیر اسلامی رسومات کو جو ہیں انہیں چھوڑ دیں, تاکہ نکاح جو بنے وہ بابرکت بنے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس موقع پر, شادی کے موقع پر, جو لڑکے کے دوست ہوتے ہیں, وہ لڑکیاں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں, ان کے درمیان جو گفت و شنید ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, جو ہنسی مذاق ہوتے ہیں, جو ٹھٹے لگتے ہیں, جو کہکہے ہوتے ہیں نا, وہ سب جو طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے, وہ طوفان بدتمیزی اور جو مخلوط محفلیں ہوتی ہیں, اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ سب گناہ کے کام ہیں, ان سب سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ پر, مجھے معلوم نہیں کہ یہاں ہے کہ نہیں, لیکن بعض جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاسی کی رسم ہوتی ہے. نہیں, لڑکا ایک دن پہلے نکاح کے لیے نکلتا ہے, اور جب لڑکا نکلتا ہے تو پھر وہ رات کا قیام اپنے گھر پر واپس آ کے نہیں کر سکتا, وہ اپنے ماما کے, چاچا کے, کسی وہاں کے قیام کرے گا, پھر وہ نکاح کر کے پھر بہو کو لے کر, اپنی بیوی کو لے کر جو ہے واپس آتا ہے. تو اس طرح کی رسومات جو ہیں ان سب نے بہت پختہ جڑ بنا لی ہے, ان سب کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب بدائی ہوتی ہے, بدائی کے موقع پر جب دولہا دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے, اس موقع پر بعض جگہ پر شدید یعنی فحش گالیاں بکی جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ رسم کہاں سے آ گئی. گالی بکنا تو ایسے ہی نفاق کی علامت ہے, یعنی منافق کی صفت میں بتایا گیا ہے. گالی بکنا ایسے بھی گناہ کا کام ہے. اور اس مبارک موقع پر دولہے کا استقبال ہے, دولہا جب گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی کو لینے کے لیے تو گالیوں سے استقبال کیا جاتا ہے, اور فحش گالیاں دیا جاتی ہیں. تو یہ سب بھی غیر اسلامی اور گناہ کے کام, ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے, رخصتی کے بعد جب لڑکا بیوی کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اس وقت بھی مرغی وغیرہ اس پر گھما کر اور ذبح کی جاتی ہے, اس کو قربان کیا جاتا ہے. گویا کہ اس کی نظر اتاری جاتی ہے, کیا کیا جاتا ہے. یہ سب غیر اسلامی چیزیں. ایسی بہت ساری, ایک ایک چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے, ایسی بہت ساری رسومات ہیں جو غیر اسلامی رسومات ہیں. ان تمام رسومات سے ہمیں اپنے سماج کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی جو نکاح ہوتا ہے وہ کتنی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے. انہی رسومات میں ایک رسم جو بہت پختہ ہو گئی ہے اور جس کو مالدار بڑی شان کے ساتھ ادا کرتے ہیں, وہ ہے دہیج کی رسم. دہیج کی رسم بھی ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دہیج کے بغیر تو شادی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس دہیج کی لعنت کی وجہ سے نہ جانے کتنی غریب والدین کی لڑکیاں ہیں جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, جن کے والدین راتوں کو اشک بہاتے ہیں, روتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا سماج اس طرح کا اٹھے اور سخت دل کا ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں کوئی دہیج کی رسم نہیں ہے, بلکہ دہیج سراسر غیر اسلامی ہے. یہ رسم غیر مسلموں سے آئی ہے. غیر مسلموں میں جو رسم ہے کنیا دان کی رسم ہے, ان کے وہاں عورت کے وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا. لڑکی جب بیاہ دی جاتی ہے, اس کی شادی کی جاتی ہے, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو کنیا کے ساتھ کچھ دان اس کو دے دیا جاتا ہے کہ کنیا دان کیا جا رہا ہے. اب کنیا کا, اس لڑکی کا اس کے گھر پہ کوئی حق باقی نہیں رہا. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. لیکن وہ رسم مسلمانوں کے درمیان بھی آ گئی اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس کو ادا کیا جا رہا ہے, اور دن بدن وہ رسم بڑھتی چلی جا رہی ہے. گجرات میں تو بعض برادریوں میں یہ رسم کم ہے, لیکن آپ یو پی, حیدرآباد اور بہار, بہت سارے ملک کے دوسرے شہروں میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑی شدت کے ساتھ اس رسم کو انجام دیا جاتا ہے. لیکن اس رسم کے بہت سارے منفی پہلو ہیں جو ہمارے سماج پر پڑ رہے ہیں. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب باپ اپنی بچی کی نکاح کے لیے اپنا زمین بیچ دیتا ہے, اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے, اپنی ملکت فروخت کرتا ہے, یا قرض پر پیسے لیتا ہے, اور اس کی شادی کے بعد پھر اس کی پوری زندگی جو ہے اس کو ادا کرنے میں نکل جاتی ہے. تو یہ ساری رسم ختم ہونے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, جواز نکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور سیرت سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جہیز دیا تھا, اس لیے دہیز دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اصل میں پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حضرت عمر فاروق نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ کرے گا کہ کس سے نکاح کرنا ہے۔ بہرحال پھر ان دونوں نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ آپ جائیے اللہ کے رسول کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ جیسی شخصیت کو منع کر دیا تو مجھے بھی منع کر سکتے ہیں، نہیں آپ جائیے۔ اور وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، اللہ کے رسول سمجھ گئے، فرمایا فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ہاں میں سر ہی لایا۔ تو کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ مطلب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک زرہ ہے، ایک بختر ہے یہ۔ تو کہا اس کو فروخت کر دیجیے۔ اس کو فروخت کیا، 480 درہم کا زرہ جو تھی، بختر جو تھا وہ فروخت ہوا۔ اس میں سے ایک مٹھی رقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دی اور کہا کہ جو گھر کا ضروری سامان ہے وہ لے کر آ جائیے۔ تو جہیز کی شکل میں جو فہرست گنائی جاتی ہے چند برتنوں کی، وہ حضرت علی ہی کے پیسوں سے وہ خریدا گیا تھا، اور پھر باقی کی جو رقم تھی وہ مہر میں ادا کی جاتی۔ اس وقت جو مہر دی گئی تھی، اس مہر آج کے حساب سے 1 کلو 530 گرام چاندی کے قریب وزن بنتا ہے۔ تو یہ آج کی اگر قیمت ہے اس حساب سے دیکھیں گے تو تقریباً 1.5 سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں وہ قیمت بنتی ہے۔ تو یہ مہر پھر انہوں نے ادا کی۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کیا، لیکن کوئی سامان آپ نے ان کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دہیج لیا، یہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے نکاح ہوا، 1 2 3 4 نکاح کیے صحابہ کرام نے، لیکن کہیں یہ رسم ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو وہ جو جواز دیا جاتا ہے وہ جواز مناسب نہیں ہے، یہ بالکل غیر اسلامی ہے جو ہمارے سماج میں آ گیا ہے، اور اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات مہر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ناسمجھی سے بھی، یعنی مہر جو ہے وہ شوہر کی استطاعت کے مطابق ہونی چاہیے، بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ 51 روپے مہر ہوتی ہے، جو مہر کی جو حیثیت ہے اس حیثیت ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ مہر جو ایک تحفہ ہے جو زندگی بھر کے لیے ایک لڑکی اپنی عفت اپنی عزت آپ کے حوالے کر رہی ہے اور آپ 51 روپے اس کو مہر دے رہے ہیں، مہر اس کی شائن شان ہونی چاہیے۔ اور بعض جگہ یہ دیکھا گیا کہ اتنی زیادہ مہر باندھ دی جاتی ہے کہ شوہر کی دینے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینے کی نیت ہی کہاں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ مہر دینے کی نیت نہ ہو اور نکاح کیا جائے اور اس نے زندگی میں مہر ادا نہ کی تو ایسا شخص قیامت کے روز زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ تو مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے، معجل ہو، یعنی یا تو کیش ہونا چاہیے، فوراً ہونا چاہیے، یا مؤخر کی بھی گنجائش ہے، لیکن وہ ادا کی جانی چاہیے، الا یہ کہ اس مہر میں سے خود بیوی ہی کی مرضی سے اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ بیوی کا جو پیسہ ہے اس پیسے کا استعمال کرنے کا حق شوہر کو نہیں ہے، وہ پورا حق مہر کا اسی کا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے، اس کا استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ لیکن ہمارے سماج میں نکاح کی جو رسم ہوتی ہے، جو سنت ادا کی جاتی ہے، اس سنت کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر اسلامی آ گئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں نامناسب ہیں، معیوب ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دہیج کے سلسلے میں بھی بعض سسرالی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو فہرست پہنچا دیتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا چاہیے، ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے، کس کوالٹی کا چاہیے، یہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور دہیج کے ساتھ ساتھ جب موقع ہوتا ہے تلک کا، ایک تلک کی رسم بھی ہوتی ہے، یعنی دہیج کے سامان کے علاوہ کچھ کیش بھی دیا جاتا ہے، اس کو تلک کی رسم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا رسم کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے، لیکن یہ رسم بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو رسومات، یہ سب خرافات ہیں، ان تمام خرافات سے ہمیں اپنے سماج کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خرافات ایسے ہی پاک نہیں ہوں گی، ان کے خلاف ہمیں مضبوط باندھنا پڑے گا، ہم کو مضبوطی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو تہیہ کرنا پڑے گا کہ نہیں، نکاح ہم کر رہے ہیں اور گھر بسانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تمام فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ گھر کا ساز و سامان اور گھر بسانے کی پوری ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، وہ لڑکی والوں پر کوئی اس کا وزن نہیں ڈالا گیا ہے، کوئی بار اس کا نہیں ڈالا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹا پایا جاتا ہے، لڑکے والا ٹینشن میں ہوتا ہے اور لڑکے والا بالکل فری ہوتا ہے کہ سب کچھ مال ہوگا۔ بلکہ اب تو ذہن یہ کام کر رہا ہے لوگوں کا کہ ایسی جگہ رشتہ ڈالتے ہیں جہاں سے مال زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے حوالے سے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کا حق یہ ہے کہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی جائے اور اس کی اچھی جگہ نکاح کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری باپ کی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو باپ کے سر پر ڈال دی جاتی ہیں۔
اسی طرح سے بارات کی رسم آپ دیکھ لیجئے، بارات کو اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، عام مہمانوں کے علاوہ باراتی جو آتے ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر شکایتوں کا ایک طوفان ہے جو برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، بارات کا کانسیپٹ بھی اسلام میں نہیں ہے، چند لوگ جائیں نکاح کر کر اور ان کو لے کر آ جائیں، سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غریبوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے تو خوب خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جو زمانے کے بلینئر تھے، آپ پڑھیے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کو، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صبح میں دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ کوئی زعفران کا کلر لگا، ایک خاص طرح کا رنگ تھا، کوئی خوشبو لگائی دی جاتی تھی شادی کے موقع پہ، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کل نکاح کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نکاح کے موقع پر سب سے متبرک شخصیت ہو سکتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کو بھی نہیں بلایا اور سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کی شان پہ بڑی بڑی محفلیں لگا دی جاتی ہیں، اور پھر ان بزرگوں کو بھی اچھے خاصے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ یہ نکاح کی جو رسم ہے اس رسم کو اور مشکل سے مشکل ترین ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک میٹنگ تھی، اس کو میں بھی اٹینڈ کر رہا تھا، اس میں نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے اس پر باتیں چل رہی تھی، تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بہت بڑی شخصیات ہیں، اکابر ہیں، جب وہ جاتے ہیں کہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو ان کی وجہ سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اگر کچھ چیزیں، کچھ لوازمات بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے شادی کے اخراجات بڑھتے ہیں، تو ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، پہلے سے ہدایت دینی چاہیے کہ بھئی نکاح جو ہے وہ سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو شادی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو شادی کو ایک دم سادگی کے ساتھ ادا کرنا یہ اصل میں مسنون طریقہ ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ غریبوں کا کام ہے۔ اور ہوتا یہ ہے سماج کے اندر کہ غریب جو ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھی یہ کام کرتا ہے۔ امیروں کو یہ شروعات کرنی چاہیے کہ سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کریں، اپنے گھروں میں سادگی کے ساتھ بہو کو لے کر آئے، اور اپنے بیٹی کا ولیمہ بھی کرنا ہے تو اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمہ کرنا مسنون ضرور ہے، لیکن اسراف کرنا ہے تو شیطانی کام ہے۔ قرآن مجید اس کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو آپ کی استطاعت آپ کی جگہ پر، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو سادگی کے ساتھ نکاح کیجیے، اور اس رقم کا اللہ کے دین کے لیے آپ استعمال کیجیے، آپ خدمت خلق کے لیے استعمال کیجیے، آپ نیکی کے کاموں میں استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب اجازت دی ہے کہ آپ نیک کاموں میں جتنا چاہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نیکی کے کاموں میں اتنا خرچ نہیں کرتے، وہ ہم بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور اس طرح کے کاموں میں ہم جو ہے وہ خوب پیسہ بہاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام اس شادی کو پسند کرتا ہے جو کم خرچ میں ہو، سادگی کے ساتھ ہو، اور سنت طریقے پر ادا کی جائے، اور ایسی ہی شادیاں ہوتی ہیں جن کے اندر برکت ہوتی ہے، اور ایسے ہی خاندان ہوتے ہیں جو خوشگوار خاندان بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ہے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ موقع آنے والا ہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کا سادگی کے ساتھ نکاح فرمائے، تاکہ اسلام کی یہ سنت جو ہے وہ زندہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔